بڑے ایک مشہور بھارتی کرکٹر انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک پاکستانی کرکٹر نے جو ہے وہ کافر کہہ کے پکارا۔ 16 دسمبر 1971 کی یہ تصویر ہے، بھارتی آرمی چیف ان کے دفتر کے اندر جو ہے وہ لٹکائی جاتی تھی۔ اب اس کو وہاں سے دسمبر کے اندر جو ہے وہ ہٹا دیا گیا۔ ایون بھارت کے اندر اپنے اندر بھی جو ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اٹک کے مقام پر سونے کے ذخائر کی تصدیق ہوئی ہے، اندازے کے مطابق 28 لاکھ تولہ سونا جو ہے اس کے ذخائر وہاں پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں انٹرنیشنلی اور نیشنلی، سب کو کور کریں گے۔ بڑی اہم خبریں، انٹرسٹنگ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کل رات کو ایک انٹرویو دیا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں انہوں نے بھی کہی ہیں، لیکن سب سے پہلے جس خبر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب بنگلہ دیش کی مسلح افواج ڈویژن کے پرنسپل سٹاف آفیسر لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم قمر الحسن پاکستان کے دورے پہ ہیں، اور ان کی کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور یہ ملاقات جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوئی ہے۔ اس ملاقات کے دوران خطے میں سیکیورٹی صورتحال اور دو طرفہ فوجی تعاون بڑھانے کی مزید راہیں تلاش کرنے پر وسیع تر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر اور پرنسپل سٹاف آفیسر نے مضبوط دفاعی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، جبکہ بیرونی دباؤ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کی فورسز آپس میں اتنے قریب آئیں، دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ، اور آپ جانتے ہیں کہ حسینہ واجد کے جانے کے بعد سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ تعلقات صرف اور صرف دفاعی سیکٹر کے اندر قریب نہیں آ رہے بلکہ بہتر ہو رہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ تجارتی جو ڈویژنز ہیں وہاں پہ بھی کافی گرم جوشی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان۔ ٹورزم کے حوالے سے بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلد نئے پروجیکٹس جو ہیں وہ آمنے سامنے آئیں گے۔ بنگلہ دیش جو ہے ظاہری بات ہے وہاں پہ بڑے زبردست ٹورسٹ اسپاٹس ہیں، اور بنگلہ دیش سے پاکستان کی طرف بھی جو ہے وہ ٹورزم اتنی خاص نہیں رہی پچھلی کئی دہائیوں سے، تو اس کو بھی جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جہاں پہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ ہے، وہیں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ بھارت سے آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک بڑی خصوصی تصویر ہے، یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر کوئی زیادہ اچھے یادیں نہیں لے کر آتی۔ 1971 کی 16 دسمبر 1971 کی یہ تصویر ہے، جس میں جنرل اے کے نیازی جو اس وقت پاکستانی افواج کی سربراہی کر رہے تھے 1971 میں بنگلہ دیش میں، تو وہ یہاں پہ سرنڈر کر رہے تھے ایک انڈین آفیسر جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے، اور جو ڈاکیومنٹ تھا سرنڈر کا اس کے اوپر سائن کر رہے تھے۔ تو یہ جو تصویر تھی یہ بیسکلی پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ بھارتی آرمی چیف ان کے دفتر کے اندر جو ہے وہ لٹکائی جاتی تھی، اور اس کو بالکل ان کے دفتر کے ساتھ ہی جو کوریڈور تھا اس کے اندر اس کو لٹکایا جاتا تھا، لیکن اب اس کو وہاں سے دسمبر کے اندر جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، اور جب دسمبر میں اس کو ہٹایا گیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ مینٹیننس کے لیے اور ان چیزوں کے لیے جو ہے اسے ہٹایا جا رہا ہے، لیکن اس کے بعد یہ تصویر وہاں پہ واپس نہیں آئی، اور بھارت کے اندر اس وقت جو ہے وہ اس کو لے کے بڑی ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ آخر اس تصویر کو وہاں سے کیوں ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کی جگہ یہ جو نئی تصویر آئی ہے وہ بھی آپ اسکرین پہ دیکھیں، کرم شیتر فیلڈ آف ڈیڈز، یہ ایک تصویر جو ہے وہاں پہ لگائی گئی ہے۔ ایون بھارت کے اندر اپنے اندر بھی جو ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی تصویر جو ہے وہاں پہ جا کے لگا دی گئی ہے۔ بھارت جو ہے وہ اس پاکستانی اس جو دن تھا 16 دسمبر 1971 کا، اس کی میموری کو جو ہے وہ بھارتی آرمی چیف کے دفتر کے اندر ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب اسے ہٹا دیا گیا۔ اب اس میں بہت سے لوگوں کی رائے ہے، کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ جو بنگلہ دیش کے اندر بھارتی اثر و رسوخ تھا وہ ہٹ ہوا ہے، بہت بری طرح ہٹ ہوا ہے۔ حسینہ واجد کو جو ہے خود یہاں پہ پناہ دینی پڑ گئی ہے بھارتیوں کو، تو اس کی وجہ سے اب وہ جانتے ہوئے کہ اب وہاں پہ ایک دوسری حکومت آ چکی ہے، تو وہ اس پرانی یادوں کو بھی آہستہ آہستہ مٹانا چاہتے ہیں، تاکہ جو نئی حکومت آئی ہے، نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اس کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ تو ایک سٹوری ہم نے سوچا یہ بھی آپ سے شیئر کریں۔ بھارت کے حوالے سے بھارت اور پاکستان کے حوالے سے بھی ایک اور خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ارشد ندیم پاکستان کے جیولن تھروور جنہوں نے اولمپکس کے اندر جو ہے وہ گولڈ حاصل کیا تھا، 2024 میں انہوں نے کل 2 انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لیا، جس میں ایک اولمپکس تھی اور ایک اور ایونٹ تھا جس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، پیرس ڈائمنڈ لیگ۔ یہ جو ڈائمنڈ لیگ تھی یہ بھی ایکچولی اولمپک سے کچھ پہلے ہوئی تھی، تو یہ 2 انٹرنیشنل ایونٹس تھے،
اور اولمپکس کے بعد غالباً ارشد ندیم نے اب تک کسی اور ایونٹ کے اندر حصہ نہیں لیا ہے. تو ایک بڑا مشہور میگزین ہے جو ایتھلیٹکس سے ریلیٹڈ ہے, امریکن میگزین ٹریک اینڈ فیلڈ نیوز اس کا نام ہے. تو یہ ہر سال کے حوالے سے اپنے بیسٹ جو پرفارمرز ہوتے ہیں ان کو نامنیٹ کرتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے نیرج چوپڑا جو بھارتی جیولن تھرور ہیں, جن کو ارشد ندیم نے ہرایا تھا, اس کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا ہے بیسٹ میل جیولن تھرور کے حوالے سے. اب دس از کوائٹ سرپرائزنگ کہ ایک شخص جس نے اولمپکس کے اندر گولڈ جیتا ہو اسے یہ آپ ٹائٹل نہ دیں, اور ایک انڈین جو جیولن تھرور ہے جو کہ ایکچولی سیکنڈ آیا ہے, اور سب سے بڑا ایونٹ جو تھا وہ پورے سال کا ظاہری بات ہے اولمپکس ہی تھی, لیکن ارشد ندیم کا نام نہیں دیا گیا بلکہ نیرج چوپڑا جو ہے ان کو یہ سب سے بڑا اعزاز دیا گیا ہے. اب ویسے ارشد ندیم کے اوپر بھی تھوڑی سی کرٹیسزم پاکستان کے اندر بھی چند ہلکے کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے اولمپکس میں گولڈ لیا, بہت نام و کرام آپ نے بالکل بنایا, لیکن کیا اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں؟ مطلب آگے اب کوئی اور ایونٹ آپ نے نہیں کرنے, ظاہری بات ہے آپ کو کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک ڈبیٹ ہے جو سٹارٹ ہوئی ہے کہ آخر ارشد ندیم اب دیگر باقی ایونٹس میں کب پارٹیسپیٹ کریں گے اور کب پاکستان کی نمائندگی دوبارہ کریں گے. خیر, اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی ذرا شامل کرتے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب نے کل رات کو وسیم بدامی صاحب کو ایک ادر انٹرویو دیا ہے, تو اس انٹرویو کی تفصیلات بھی کچھ سامنے آئی ہیں, وہ بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک تو اس میں انہوں نے یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی میں نے جو افغانستان کے حوالے سے جو میں نے بات کی تھی کہ ان سے بات چیت ہونی چاہیے, تو حکومت بھی جو ہے وہ اب اسی بات کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے, اور امریکہ کی جانب میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا وہ اچھا ہے, اور آرمی چیف نے بھی اسے تسلیم کیا ہے. میری سمجھ سے باہر ہے گنڈا پور صاحب کس طرح سمجھتے ہیں بات چیت جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہاں پہ بارڈر کراس کر کے پاکستان جو ہے وہاں پہ انسرجنٹس وہ جو ہیں یا جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات آج کل کافی خراب ہیں, تو یہ پھر بھی یہ کہتے ہیں نہیں جی بات چیت ہونی چاہیے. بالکل بات چیت بالکل ہونی چاہیے, لیکن میری نظر میں صرف تب ہونی چاہیے جب افغانستان بھی جو ہے وہ اپنی حرکتوں کے اوپر ایک نظر ڈالے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ٹھکانوں سے وہاں سے جو ہے بیٹھ کے پاکستان کے اندر ہونے والے دہشت گردی کے حملوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی پاکستان آگے سے ریاکٹ بھی نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا, دیٹس ناٹ پاسبل. خیر, انہوں نے کہا کہ گنڈا پور صاحب نے کہا ہمیں سوچنا چاہیے کہ افغان حکام ہم سے نفرت کیوں کر رہے ہیں, اور میری تسلی پہلے بھی تھی, آپریشن کا نہ پہلے کوئی پلان تھا اور نہ اب ہے. انہوں نے کہا یہ جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں, ان کا نام لے دیں, میں بتا دیتا ہوں کہ انڈیا ہے یا اسرائیل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان کا یہ بیان کسی اور سے متعلق ہے. ایپیکس کمیٹی میں میری وزیر اعظم سے کافی ہیٹڈ ڈبیٹ ہوئی. انہوں نے کرسی پر بیٹھ کر ایک غیر ذمہ دارانہ بات کی 26 نومبر کے حوالے سے. میں نے انہیں کنفرنٹ کیا. جب بات بڑھی تو پھر ہم 9 مئی کی طرف چلے گئے. پھر میں 9 مئی سے پہلے کا بیانیہ میں نے بتایا کہ 9 مئی کے راگ میرے سامنے نہ بجائیں. میں 9 مئی سے پہلے اٹھایا گیا تھا اور مجھ سے جو بیان مانگے جا رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آپ کے مذاکرات میں یہ 2 ڈیمانڈز ہیں, ان پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو یہ معاملات ہم وہاں ڈسکس کر لیں گے. محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بدامی صاحب نے کہا کہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ گولی کیوں چلائی. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں محسن نقوی سے یہ بات پہلے بھی پوچھ چکا ہوں, اور جب میں ملتا ہوں تو پوچھتا ہوں انہی الفاظ میں, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت جب 245 لگا دیتی ہے, آرٹیکل 245 کے تحت آپ فوج کو بلا سکتے ہیں نا, اس کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت جب 245 لگا لیتی ہے تو ادارے حکومت کے نیچے کام کرتے ہیں آئینی طور پہ. ان کو جب حکم مل جاتا ہے تو پھر وہ جو کرتے ہیں وہ پوری حکومت ہے, ایک شخص نہیں جو آرڈر کر سکتی ہے. بات انہوں نے گول مول کر دی. ویسے انہوں نے کہا محسن نقوی گولی چلانے کو تو نہیں مان رہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اجازت نہیں تھی, پھر بھی ریڈ زون میں داخل ہوئے. 7 عدالت کا حکم بھی تھا کہ اسلام آباد میں احتجاج نہیں ہو سکتا, تو ان احکامات کی خلاف ورزی کی گئی, تو اس کے رد عمل میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی نے انہیں سب کچھ کہا ہے. انہوں نے کہا جب کمیشن بنے گا تو دیکھیں گے کہ کیا ہمارے لوگ ریڈ زون میں گئے. ڈی چوک میں تو انہوں نے گولیاں برسائیں, میرے پہ گولیاں برسائی گئیں, میں خود موجود تھا, میری گاڑی پر چلیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ شہید نہیں ہوئے, ہم وہ بھی ثابت کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ زخمی نہیں ہوئے گولیوں سے, تو ہم وہ بھی ثابت کریں گے, بس بنا لیں کمیشن. اس کے بعد بشرا بی بی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ سوال کیا گیا ان سے کہ جی بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ گئے وہاں پہ, اور میں اکیلی وہاں پہ موجود تھی. پھر انہوں نے وسیم بدامی صاحب نے بشرا بی بی کی بہن کا بھی جو ہے وہ مریم وٹو صاحبہ, ان کا بھی ذکر کیا کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کو زبردستی وہاں سے لے گئے تھے بشرا بی بی کو. تو اس کے اوپر گنڈا پور صاحب نے کہا کہ دونوں میں سے ایک بات صحیح ہو سکتی ہے, یا تو میں ان کو اکیلا چھوڑ گیا یا میں انہیں زبردستی لے گیا. تو اگر میں لے گیا تو اس کا مطلب ہے میں ان کے ساتھ ہی تھا.
تو انہوں نے کہا باقی بشرا بی بی سے جو ہے میرے خیال میں کوئی سوال کرے، اگر کوئی دوبارہ جا کے پوچھنا چاہے کہ آخر کیا ہوا تھا، تو پھر وہی بہتر اس پہ جو ہے کامنٹ. تو انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویل لیفٹ کر دیا، اس سوال کا جواب جو ہے انہوں نے ویل لیفٹ کر دیا. شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا ان سے کہ جی شیر افضل مروت جو ہیں آپ اپنے سخت بیانات کی وجہ سے پھر مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہو جاتا ہے بندے سے غصے میں جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن میرے خلاف بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن میں درگزر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں آگے چلیں، کچھ نہیں ہوتا، بندہ پتہ نہیں کس پریشر میں ہے. تو انہوں نے شیر افضل مروت کا بھی ایک قسم کا انڈائریکٹلی انہوں نے ان کا بھی دفاع کیا. پھر ان سے سوال ہوا کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ قوم کا باپ کہا جاتا تھا، تو آپ بھی یہی اس پہ بلیو کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ تو بدامی صاحب نے کہا جی شہریار آفریدی صاحب نے یہ بیان دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، کوئی باپ بنا لے، کوئی بھائی بنا لے، جس کا جو مرضی دل کرتا ہے بنا لے، تو یہ تو اپنے اپنا رشتہ ہے آرمی چیف کے حوالے سے. تو یہ مطلب کل اس قسم کی بات ہوئی. اس کے علاوہ جناب بیرسٹر سیف صاحب نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان بتاتے ہیں کہ ان سے پس پردہ بات چیت ہوتی ہے، بانی سے ایسے لوگ ملنے آتے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں. عمران خان سے جو میری بات ہوئی وہ کلیئر ہے، پیشکش قبول نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا، ڈیل ہوئی تو چھپ کر نہیں ہوگی. میں اور بیرسٹر گوہر 26 نومبر کو عمران خان کو ملے اور بتایا کہ سنجانی کا کہا جا رہا ہے. تو عمران خان نے کہا ٹھیک ہے، سنجانی میں جلسہ یا احتجاج کر لیں. میں نے وہی پیغام علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی دے دیا، لیکن بعد میں گنڈا پور صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں مانتی. تو پھر ظاہر ہے ایسی صورتحال پیدا ہوئی اور نہ ہم بار بار خان صاحب کے پاس جا سکتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تجویز تھی اس پر اگر عمل کیا جاتا یا فیصلہ مان لیا جاتا تو شاید یہ نقصان نہ ہوتا. یہ بشرا بی بی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اس دن جو حالات تھے اور حکومت کا رویہ تھا، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بہت دباؤ میں تھی. اگر ہم یہ تجویز مان لیتے تو وہ پریشر مزید بڑھ جاتا اور حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر سنجیدگی سے خان صاحب کی رہائی اور کارکنان کی رہائی، باقی جو ہمارے مطالبات ہیں ان پر بات کرنے کے لیے زیادہ سنجیدگی دکھاتی. میرے خیال میں ویسے بیرسٹر سیف جو ہے یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ایک مس کیلکولیشن ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یا بشرا بی بی کی جانب سے یا وہ ہو ایور اٹ از، لیکن یہ ایک گولڈن اپرچونٹی تھی پی ٹی آئی کے پاس کہ وہ اپنی بہت سی چیزوں کو منا لیتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر دوسری جانب عمران خان صاحب کے اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے یہ بھی ٹویٹ ہوا ہے کہ جی سنجانی نہ جانے کا جو بشرا بی بی کا فیصلہ تھا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا اور اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، بالکل صحیح تھی. تو عجیب ایک گھڑمس ہے جس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان میں سے صحیح کون کہہ رہا ہے غلط کون کہہ رہا ہے. سارے ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اچھا جی، دوسری جانب ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جناب پچھلے دنوں ایک اشتہار آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، پی آئی اے کے حوالے سے، اور وہ جو بیسکلی پیرس کی فلائٹس کا آغاز ہوا تھا اس سے پہلے جو اشتہار بنایا گیا تھا وہ بڑا غلط اشتہار تھا، اس کی میننگز بڑے غلط جا رہے تھے. تو اس میں یہ لگ رہا تھا جیسے پی آئی اے کا جہاز جو ہے نا وہ آئیفل ٹاور میں بجنے لگا ہے. تو اب یہ خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناب اس اشتہار کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے. اور یہ بات نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے سینٹ اجلاس میں بتائی ہے. اور اجلاس میں قومی ایئر لائن کی نجکاری کے تناظر میں توجہ دلاؤ نوٹس پر گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر شریر مان کا کہنا تھا کہ بتایا جائے کہ قومی ایئر لائن کے پیرس واپسی کے اشتہار سے جگہ سائی ہوئی کون سی اشتہاری ایجنسی ہے، کس اہلکار نے یہ اشتہار ڈالا ہے. تو اس پہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعظم نے جو ہے اس کی تحقیقات کا پوری طرح آغاز کر دیا. بائی دا وے خواجہ آصف صاحب کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے، میں نے پی آئی اے سے ریلیٹڈ ان سے سوال کیا. تو اس پہ کیونکہ پی آئی اے جو ہے اب یہ آ چکی ہے وزارت دفاع کے کنٹرول میں، تو میں نے کہا جی وہ اب اس کی نجکاری کا عمل جو ہے وہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ انہوں نے کہا جی بالکل چلے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے اور یہ پروسیس جو ہے نجکاری کا اسی طرح آگے چلتا رہے گا. خواجہ آصف صاحب سے میرے اور بھی چند سوالات ہوئے خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے. تو میں نے پوچھا کہ جی کیا یہ اب ہماری اسٹریٹجی ہے، کیا یہ ایک نئی پالیسی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا بارڈر کراس کر کے وہیں پہ جو ہے ان دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرے گا؟ تو اس پہ انہوں نے جواب دیا کہ ہماری ایز سچ یہ کوئی اسٹیٹڈ پالیسی نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لینا ہمارا حق ہے، اس پہ تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں افغانستان کے جو لوگ ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر جو ہے اس طرح دہشت گردی کے حملے کیے جائیں. اس کے علاوہ دو چار سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات ہوئی. تو میں نے کہا جی جوڈیشل کمیشن بنانے کے اوپر معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے. تو اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہ بنایا، مطلب اگلی جب نشست ہوگی اس کے بعد آپ نے پرسوں غالباً کل ملنے والے ہیں یہ لوگ، تو اگر آپ نے نہ بنایا تو پھر چوتھی نشست کی ضرورت ہی نہیں ہے.
تو اس پہ خواجہ صاحب نے کہا کہ پھر میں تو یہ کہوں گا کہ اگر جوڈیشل کمیشن ہی بنانا ہے تو پھر 2014 سے آغاز کرتے ہیں کہ 2014 کا دھرنا جو ہے وہ کس طرح دیا گیا تھا اور اس میں کیا کیا کچھ ہوا تھا. تو پھر اس طرح صرف ان کی تو نہیں سنی جائیں گی نا, پھر ہماری بھی سنی جانی چاہیے, 2014 کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. تو پھر میں نے آگے سے ان سے کہا, میں کہ جی 2014 کے حوالے سے اب کمیشن بنوا تو لیں, لیکن پہلے وزیر اعظم سے تو پوچھ لیں بنانا کہ نہیں بنانا. مطلب پی ٹی آئی تو شاید مانے یا نہ مانے, شہباز شریف صاحب مان جائیں گے کہ ہاں جی اس کی تحقیقات کھولیں, کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اگر مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں تو وہ ساتھ ہی ساتھ وزیر دفاع بھی ہیں. تو کیا وزیر دفاع یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کمیشن بنے اور وہ اس کی بیٹھ کے تحقیقات کرے. باقی انہوں نے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اصل مدعا یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ قابل بھروسہ انسان نہیں ہے. یہ خواجہ آصف صاحب کی رائے ہے. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک قابل بھروسہ انسان نہیں ہے, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آج کوئی بات کریں اور پرسوں سے مکر جائیں. تو اسی لیے انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہے وہ مجھے کامیاب ہوتے دکھائی نہیں دے رہے, یہ وجہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو ایشو شروع ہوا تھا وہ ہے جناب سونے کا. سونا یعنی کہ میٹل سونا, ناٹ سلیپنگ, سونا. تو کہ کیا وہ اٹک میں اس کی دریافت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. معاملہ ابھی بڑی انفنسی میں ہے, میرے خیال میں بڑی ابھی انیشل ڈیٹیلز میں ہے, لیکن اب صوبائی وزیر معدنیات شیر علی گرچانی انہوں نے بھی جو ہے اس کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہاں پہ جو ہے وہ سونے کے ذخائر ملے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اٹک کے مقام پر سونے کے ذخائر کی تصدیق ہوئی ہے. اندازے کے مطابق 28 لاکھ تولہ سونا جو ہے اس کے ذخائر وہاں پہ موجود ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جیولوجیکل سروے آف پاکستان کی جانب سے رپورٹ دی گئی ہے, دریائے کابل اور دریائے سندھ کے ملنے کے مقام پہ ذخائر کی رپورٹ ہے, اور جیولوجیکل سروے کے بعد نیسپاک نے بھی تصدیق کی ہے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو سونے کے ذخائر سے متعلق ہم بریفنگ دیں گے, اور نیلامی سے متعلق اعلیٰ سطح کمیٹی بنائی جائے گی جس کی منظوری کابینہ دے گی. دوسری جانب سونا نکالنے کے لیے مرکری کے استعمال سے خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں پانی زہر آلود ہونے کا انکشاف ہوا ہے. سونے کی کانکنی میں مرکری کے استعمال کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی. اس میں وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سونا نکالنے کے لیے مرکری کو جلایا جاتا ہے, لیکن مرکری کے استعمال سے کوہاٹ میں پانی زہر آلود ہوتا جا رہا ہے. درخواست گزار نے کہا کہ مرکری کے استعمال پر دنیا بھر میں پابندی عائد ہے, اس لیے عدالت سونے کی کانکنی کے دوران مرکری کے استعمال پر یہاں بھی پابندی عائد کرے. کیس کی سماعت کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے کانکنی میں مرکری کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا حکم دے دیا ہے. اچھا, اسی سلسلے میں ہم نے چند کامنٹس بھی مانگے تھے, تو خاص طور پہ 2 کامنٹس جو ہیں وہ ہماری پچھلی ویڈیو کے نیچے کچھ وہاں کے مقامی لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں ایک کامنٹ ہے رب نواز خان صاحب کا. انہوں نے کہا کہ منصور علی خان صاحب, میرا تعلق اٹک سٹی سے ہے اور میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں دریائے سندھ کے دونوں کناروں یعنی کے پی کے کی طرف سے اور پنجاب کی طرف سے بھی مشینری لگی ہوئی ہے اور غیر قانونی طور پر گولڈ نکالا جا رہا ہے. پنجاب کی طرف کچھ لوگوں پر ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی, لیکن بعد میں معاملے کو درگزر کر دیا گیا اور یہ غیر قانونی کام کافی عرصے سے ہو رہا ہے اور کے پی کے کی طرف تو کھلے عام ہو رہا ہے. جیولوجیکل سروے کے مطابق یہاں پر سونے کے بھاری ذخائر دریا کے دونوں اطراف موجود ہیں. باغ نیلاب کا علاقہ ہے اور یہ ایک تاریخی مقام ہے. ایک کامنٹ یہ آیا ہے, آفتاب حسن کھٹک صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے. انہوں نے کہا السلام علیکم منصور بھائی, میرا تعلق خیبر پختونخوا کے گاؤں شکترہ سے ہے جو کہ 2 اطراف سے پنجاب سے ملتا ہے, ایک ضلع میاں والی اور ایک ضلع اٹک سے. سونے کے ذخائر کے پی کے میں میرے علاقے سے کچھ فاصلے پر بھی دریافت ہوئے ہیں. مکھٹ شریف ضلع اٹک کے سامنے کے پی کے کی والی سائٹ پر, جس کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے لیز پر دے دیا ہے, اور جن کو لیز پر دیا ہے وہ امتیاز شاہد قریشی سابقہ وزیر قانون ڈپٹی اسپیکر کے پی کے اسمبلی کے بھائی ہیں, اور اس سے ہمارے علاقے کے لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے. اب یہ ان کی رائے ہے, اب ظاہری بات ہے اس کو فیکٹ چیک کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ یہ اس میں کیا فرما رہے ہیں. اچھا, ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ کرکٹ سے ریلیٹڈ ایک خبر سامنے آئی ہے, میں نے سوچا ذرا وہ بھی آپ سے شیئر کروں, اور وہ یہ ہے کہ بڑے ایک مشہور بھارتی کرکٹر تھے مہندر امر ناتھ, آپ نے نام سنا ہوگا, شاید نئی جنریشن کو اتنا نہ پتا ہو, لیکن بہت بڑے لیجنڈ تھے بھارتی کرکٹ کے. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے اور اپنی آپ بیتی اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ 1978 میں 1978 میں جب بھارت پاکستان کا دورہ کر رہا تھا اور یہاں پہ سیریز کھیل رہا تھا, تو اس دوران ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک پاکستانی کرکٹر نے جو ہے وہ کافر کہہ کے پکارا, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ واقعہ تب پیش آیا جب ہم لوگ جو ہے وہ ایک بس میں بیٹھنے لگے تھے. تو اس دوران انہوں نے کہا یہ جو کرکٹر تھا
اس نے یہ ریمارک دیا کہ بٹھاؤ بٹھاؤ ان کافروں کو جلدی بٹھاؤ، یہ اس طرح کر کے اس نے وہ ریمارک دیا. تو جو پاکستانی کرکٹر ہیں اس کا انہوں نے نام نہیں لیا ہوا، صرف اتنا لکھا ہے کہ وہ کیمبرج ایجوکیٹڈ کرکٹر تھے. اچھا میں نے اس کو چیک کیا، 1978 کی جو پاکستان کی ٹیم تھی اس کو میں نے چیک کیا، اس میں سرفراز نواز ہیں، اس میں عمران خان بھی ہیں، اس طرح اور جاوید میاں بھی ہیں اس کے اندر. لیکن عمران خان جو ہیں وہ تو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں. تو باقی پوری لسٹ کے اندر صرف ایک نام ایسا نظر آیا مجھے جن کا تعلق کیمبرج سے رہا ہوا ہے، اور وہ ہیں ماجد خان. تو کیمبرج سے صرف یہ ایک ہنٹ اگر اٹھائیں تو وہ ماجد خان صاحب کا نام بنتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ موہندر امر ناتھ جو ہیں وہ ایکچولی ماجد خان کے ساتھ یہ اس چیز کو کوٹ کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ نام انہوں نے ماجد خان صاحب کا نہیں لیا ہوا. لیکن وہ جو پلینگ 11 تھی جو اس کے اندر مجھے نظر آئی ہے اس میں ایک نام ہے جو کیمبرج کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ تھا. تو یہ موہندر امر ناتھ صاحب نے جو ہے وہ پاکستانی کرکٹر کے بارے میں یہ رائے دی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.